بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماہ شعبان المعظم جو بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کریم اور رحیم ذات جو اپنے بندوں کو ایسے مواقع فراہم کرتی ہے کہ جس میں اس کی رحمت بندوں کے قریب آ جاتی ہے اور وہ اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں۔ ماہ شعبان کے مہینے کے اندر بھی ایک ایسی رات موجود ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے لیلۃ البرات، لیلۃ البرکہ، لیلۃ الصق، لیلۃ الرحمہ کے الفاظ موجود ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کی یہ جو 15ویں شب ہے، اس کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سنن ماجہ اور ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ماہ شعبان کی یہ 15ویں شب تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشان اقدس میں موجود نہیں تھے۔ میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے نکلی تو آپ جنت البقیع میں موجود تھے اور عبادت کے اندر مصروف تھے۔ تو مفہوم حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں گھر واپس آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔ میں نے آپ سے جب عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ یہ ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گار بخش کر جنت کے اندر داخل کیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ بھی سنن ابن ماجہ کے اندر اور ترمذی میں بھی موجود ہے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شب برات کے اندر اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور آواز اللہ رب العزت کی رحمت کی وہ پکار دی جاتی ہے دنیا کے اندر۔ وہ کیا پکار ہوتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جو مغفرت طلب کرے تو اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ وہ رزق مانگے اس کو رزق عطا کر دیا جائے، اور ہے کوئی عافیت کا طلبگار جو درد اور مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کو عافیت عطا کی جائے۔ تو یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اکابرین کے معمولات ماہ شعبان المعظم کی اس 15ویں شب کے حوالے سے، جس کو شب برات کہتے ہیں، مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ اس رات کو کیسے گزارتے تھے۔ مثلا امام حسن مجتبیٰ جو نواسہ رسول ہیں، جگر گوشے بطول ہیں، راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ القول البدیع کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ 3 حصوں کے اندر اس رات کو تقسیم کر کے میں گزارتا ہوں۔ پہلا حصہ میں اپنے نانا جان پر درود پڑھتا ہوں، دوسرا حصہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں نوافل پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہوں۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ اس رات کے اندر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ماہ شعبان کا جو درود شریف کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی بڑا ایک مضبوط تعلق اس حوالے سے کہ آیہ درود جو ہے وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی، تو اس مہینے میں بھی کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اور بالخصوص اس رات کے اندر بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ماہ شعبان کی اس 15ویں شب کا ایک معمول جو اکثر کتب کے اندر موجود ہے وہ قبرستان جانے کا، زیارت قبور کا بھی ہے کہ قبرستان جانا چاہیے، اپنے عزیز و قارب والدین بہن بھائی جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، ان کو اصالہ ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ماہ شعبان المعظم کے اندر صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، ان میں وہ جو شرک کے اندر مبتلا ہوں، جو ماں باپ کے نافرمان ہوں، جو کینہ رکھنے والے ہوں، جو شرابی ہوں، بدکار ہوں، ایسے لوگ ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ سچی توبہ کریں، جو توبہ کی شرائط ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کریں، پھر اس پر پشیمان ہوں، اس پر پشیمانی کا اظہار کریں، پھر توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اس رات کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے، ایسے دن اور ایسی رات جس میں اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ شب برات کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت کے اندر، نوافل کے اندر، قرآن پڑھتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔